غالب آغا صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر غالب آغا ایک معروف ہربلسٹ ہیں, اور ہمارے ہاں لوگ ویسے بھی ہربل میڈیکیشنز کی طرف بہت زیادہ تیزی سے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ جو دوسری ہماری ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں وہ کہیں کا چھوڑ بھی نہیں رہی ہیں آدمی کو. تو اس حوالے سے اچھا بعد میں پھر تاثیر بھی نہیں بچی نا کھا کے, وہ اثر ہی نہیں کر رہی, پھر آپ کی دوائیاں کھا رہے ہیں اثر ہو رہی. ارشاد فرمائیے گا کچھ ڈائبٹیز پیشنٹس کے حوالے سے کچھ ہم نے بات کی تھی, جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, تو ڈائبٹیز کے حوالے سے بتائیں کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے, کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس شارٹ ڈیوریشن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دیکھیں, ڈائبٹیز نہ صرف یہ کہ ایک بیماری ہے بلکہ ڈفرینٹ اعضاء کو کمزور کر رہی ہوتی ہے, جس میں آنکھیں ہیں, جس میں گردہ ہے, اور جس میں اعصابی ہمارا جو ایک نظام ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات زندگی کے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے بات کی ایلوپیتھک میڈیسنس کی, دیکھیں اس میں کچھ غلطی شاید ہم مریضوں کی بھی ہے. ہم ایک ڈاکٹر نے جو دوا ہمیں لکھ کر دی ہے اس کو ہم لگاتار 2 سال تک لیے جا رہے ہیں, نہ ٹیسٹ کرواتے ہیں, نہ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ رجوع کرتے ہیں, نہ اس کو اپنے معاملات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم دوائیوں کے امیون ہو جاتے ہیں, اور وہ دوائیاں جیسے آپ نے عرض کی کہ وہ اس طرح اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی جتنا اثر ان کا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. دوسری چیز, ایک اسی کے حوالے سے اگر بات کروں شوگر کے حوالے سے, ڈائبٹیز کے حوالے سے, تو ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو انسولین ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. ایسا نہیں ہے, انسولین سیفسٹ میڈیسن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسولین آپ کو دیکھ کر لگانی چاہیے. کبھی آپ نے باجرے کی روٹی کھائی ہے تو آپ کی شوگر یا انسولین کی ضرورت ڈفرینٹ ہوگی, آپ نے بیسن کی روٹی کھائی ہے تو ڈفرینٹ ہوگی, جس دن آپ نے سکون کی نیند کی ہے تو اس دن ڈفرینٹ ہوگی, اور جس دن آپ نے میٹھا کھایا ہے, سکون کی نیند نہیں ہوئی, ٹینشن ہے, یا آپ نے گندم کی نارمل روٹی کھائی ہے جس میں تھوڑی بہت شوگر کانٹینٹ موجود ہوتا ہے. ایک بہت زیادہ اگر بات کروں تو آج کل کہتے ہیں کہ روٹی اور چاول بالکل چھوڑ دیے جائیں. روٹی میں اگر 100 گرام کی روٹی ہے یا 100 گرام آٹا ہے تو اس میں صرف 2 گرام شوگر ہوتی ہے, اور اگر چاول کی میں بات کروں تو 100 گرام چاول میں اگر پانی نتھار کے, یا جس کو ہم بوائل یا دم پہ کہتے ہیں کہ رکھ دیے جاتے ہیں, تو اس میں صرف اور صرف 0.1 گرام شوگر ہوتی ہے, اس سے زیادہ شوگر کانٹینٹ نہیں ہوتا. ہم مسکنسیپشنز میں ہیں. ہاں, فزیکل ایکٹیویٹی کا برقرار رہنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر میں بات کروں کہ 3-4 تبدیلیاں, جیسے ہم پری ڈائبٹک کے بارے میں آپ پہلے بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں, پری ڈائبٹک یقیناً موجود ہے, اور اس کو ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بہتر کر کے. اور 3 چیزیں, اپنی خوراک میں کلونجی کا تیل ضرور لے کر آئیں, جامن کا سرکہ لے کر آئیں, اور ایک بہترین نسخہ عرض کرتا ہوں جو کہ ہر شوگر کا مریض بھی لے سکتا ہے. پری ڈائبٹک کے لیے تو ایک نعمت ہے, وہ اپنے پینکریاس کو دوبارہ قابل استعمال کر سکتا ہے. 4 چیزیں, گڑ, برہمی بوٹی, گڑ مار بوٹی, کلونجی اور میتھی دانہ. ان 4 چیزوں کا مرکب بنا لیجئے, پاؤڈر بنا لیجئے, 1 چمچہ صبح 1 چمچہ رات اگر لے لیجئے تو شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین نعمت ہے. کیا بات.